بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل اور فیض الاسلام خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت علی اور بی بی فاطمہ کی شادی کی پہلی رات کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایک ایسی شادی بھی ہوئی ہے کہ جس میں دولہا بننے کی خواہش ہر بڑے صحابی کی تھی۔ آپ نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی سے پیاری تقریب کوئی نہیں ہو سکتی۔ ایک ایسی شادی کہ جس کے لیے حوروں اور فرشتوں نے بھی تیاریاں کی، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ اس شادی کے پیارے دولہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود منتخب فرمایا۔ خدا کی قسم دنیا میں ایسی کوئی شادی نہ گزری ہوگی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑی ہوئیں تو آپ کا رشتہ لے کر بہت سے جلیل القدر صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو یہی جواب دیا کہ مجھے اس معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انتظار ہے۔ کچھ ماہ بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اے علی، اب آپ بھی جائیں، سب کو انکار ہو چکا ہے، لیکن جو آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے کہ اتنی دیر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا آج تم فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نظریں نیچے کی جانب جھکا لی اور کہا، جی یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی، کیا تمہارے پاس گھریلو استعمال کی کوئی چیز موجود ہے جسے تم وسیلہ بناؤ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے پاس ایک تلوار، ایک اونٹ اور ایک ذرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلوار کی تمہیں ضرورت ہے، تم ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہو، اور اونٹ تمہاری سواری کے لیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، لہٰذا میں تمہاری طرف سے ذرہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور اے علی، تجھے بشارت ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا اور فاطمہ کا نکاح اوپر آسمان میں باندھ دیا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بھی سب کے سامنے تمہارا اور فاطمہ کا نکاح پڑھا دوں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا نکاح حضرت بی بی فاطمہ کے ساتھ پڑھا دیا۔ جب حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمام ازواج محترمات جمع ہو گئی تھیں۔ انہوں نے حضور کے ساتھ حسرت آمیز باتیں کرنا شروع کر دی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا اور فرمانے لگی کہ خدیجہ اگر آج زندہ ہوتی تو فاطمہ کے متعلق ہمیں کوئی پریشانی نہ ہوتی اور ہماری آنکھیں روشن ہوتی۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں پرنم ہو گئیں اور فرمایا، خدیجہ جیسا کوئی بھی نہیں۔ اس نے اس وقت میری تصدیق کی جب سب نے میری تکذیب کی، اپنے سارے مال کو مجھ پر خرچ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول کیا، یہاں تک کہ میں نے اس کی زندگی میں ہی اسے جنت کی بشارت دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے دوسرے سال پہلی ذی الحج کے دن حضرت بی بی فاطمہ کو سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر بھیجا، اسی لیے شادی اور نکاح کے درمیان 10 مہینے کا وقفہ تھا۔ شاید نکاح جلدی پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ دوسرے تمام امیدواروں کے لیے واضح پیغام ہو جائے، اور شادی میں دیر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ فاطمہ جسمانی رشد و نما کے لحاظ سے بہتر ہو جائیں۔ خاتون جنت کا جہیز کیا تھا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادی اسلام حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز میں جو سامان عنایت فرمایا، ایک چادر اوڑھنے کے لیے، بان کی ایک چارپائی، چمڑے کا ایک گدا جس میں روئی کے بجائے کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چھاگن، ایک مشق، 2 چکیاں اور 2 مٹی کے گھڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام ایمن کے ہمراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم زوجہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی محبت و عزت سے انشاءاللہ عز و جل آج رات سے تم اپنی زوجہ کے ساتھ رہا کرو گے۔ اور پھر رخصتی کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو ایک نیا جوڑا عنایت فرمایا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بی بی فاطمہ سے محبت بھری گفتگو کرنے لگے، یہاں تک کہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ رونے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ اے تمام جنتی عورتوں کی سردار، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میں آپ کا شوہر ہوں اور آپ میری زوجہ ہیں؟ کہنے لگیں میں کیوں کر راضی نہ ہوں گی، آپ تو میری رضا بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ میں تو اپنی اس حالت و معاملہ کے متعلق سوچ رہی ہوں کہ جب میری عمر بیت جائے گی اور مجھے قبر میں داخل کر دیا جائے گا، آج میرا عزت و فخر کے بستر میں داخل ہونا کل قبر میں داخل ہونے کے مترادف ہے۔ آج رات ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس کی عبادت کریں گے کہ وہی عبادت کا زیادہ حق رکھتا ہے۔ اس کے بعد آپ دونوں میاں بیوی عبادت کی جگہ پر کھڑے ہو کر رب کائنات عز و جل کی عبادت کرنے لگے۔ اسی لمحے ایک بوڑھی عورت نے صدا لگائی کہ ایک جوڑے کا سوال کرتی ہوں۔ سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو آپ قرآن کی آیت یاد کرنے لگیں، تم ہرگز نیکی کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں انفاق نہ کرو۔ لہٰذا سیدہ نے شب زواف میں ہی اپنا شادی والا جوڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا اس بڑھیا کو دے دیا۔ چنانچہ حق کی زوجیت ادا کرنے سے پہلے ابتدائی 3 دن ان دونوں مقدس ہستیوں نے دن روزے میں اور رات عبادت الہی میں بسر کیے۔ شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کی جدائی اور دوری کے سبب پریشان رہنے لگے، لہٰذا آپ نے خیال کیا کہ بیٹی اور داماد کو گھر ہی میں جگہ دے دی جائے۔ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جلیل القدر صحابی تھے، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے خدا کی قسم میں چاہتا ہوں کہ میرا جو گھر آپ کے ساتھ ہے وہ آپ لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اور یوں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے بن گئے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان مقدس اور بابرکت ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔